دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے۔ تحریک پاکستان کے زمانے میں مسلمانوں میں فکری اور سیاسی انتشار کی سی ایک کیفیت تھی۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد تو کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کے باقاعدہ لیڈر تھے، اور انہوں نے آخر دم تک، قیام پاکستان تک انڈین نیشنل کانگریس سے وفاداری نبھائی۔ لیکن مسلمانوں میں اور سیاسی گروہ بھی تھے، مثلاً مجلس ایرار تھی، تحریک خاکسار تھی۔ یہ دونوں جو بڑی تحریکیں تھیں، چھوٹی چھوٹی اور بھی تھیں لیکن یہ بڑی تحریکیں تھیں، ان کی قیادت جو ہے وہ ایک خوابناک کسی کیفیت میں تھی۔ ان کا ایک سادہ سا تجزیہ تھا کہ انگریز جب آئے تو انہوں نے اقتدار مسلمانوں سے لیا، اب جا رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے کر جائیں، سارا بر صغیر مسلمانوں کے حوالے کر جائیں۔ اب جذباتی طور پہ تو لوگوں میں بڑی بیداری پیدا ہوئی، لیکن آخر میں جب پتہ چلا کہ ووٹ ہوگا اور ووٹ کی بنیاد پہ ہوگا کہ مسلمان اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت بنے یا نہ بنے، تو اس وقت بڑی حد تک اپنی قیادت کو احرار بھی چھوڑ گئے، خاکسار بھی چھوڑ گئے، اور انہوں نے پھر قیام پاکستان کے حق میں تحریک پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہاں مجھے نون میم راشد کی ایک نظم یاد آتی ہے جو اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے۔ وہ اس نظم میں وہ بتاتے ہیں، نثری نظم کی سی ہے، کہ جلسہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے علامہ مشرقی صاحب آ کے تو لوگوں سے سلوٹ لیتے تھے، اور سلوٹ کے بعد پھر لوگوں کو ہدایات دینا شروع کرتے تھے اپنی تقریر میں، وہ جلسہ ہو رہا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ علامہ مشرقی اسٹیج سے غائب ہیں، اقبال کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے وہ کوئی بہت مقبول نظم نہیں ہے اور کوئی بہت فنی اعتبار سے پختہ نظم بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ خود خاکسار تحریک کے بڑے پرجوش حامی رہے تھے، تو یہ جو بات ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اس تعصب کو چھوڑ دینا چاہیے کہ فلاں حیرار تھا اور فلاں خاکسار تھا۔ بھئی جب پاکستان بننے کا وقت آیا تو علامہ مشرقی بچا اقبال ہی سلوٹ کر رہا تھا، تو جو علامہ مشرقی کے فالوور تھے وہ اقبال کی بات مان رہے تھے۔ یہی حال تحریک احرار کا تھا۔ تو ہمیں اس طرح کی حد بندی، سیاسی حد بندی جو ہے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ پاکستان بنا ہے مسلمان عوام کی رائے سے، الیکشن میں ووٹنگ سے۔ پاکستان واز ووٹڈ انٹو ایگزسٹنس، اور یہ کیسے ہوا؟ صرف مسلم لیگ نہیں، سارے ہی مسلمانوں کی اکثریت نے اپنی اپنی جماعت کی جو سیاسی حدود ہیں انہیں توڑ کے قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا ساتھ دیا، اور یوں مسلم اکثریت کے علاقوں میں اکثریت کامیاب ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے۔ تو اب جب پاکستان بن چکا ہے تو ہمیں یہ ان تعصبات کو ختم کر دینا چاہیے کہ فلاں خاکسار تھا اور فلاں احرار تھا اور فلاں دیوبندی تھا۔ یہاں مجھے یاد آتا ہے ایک انٹرویو مولانا مفتی محمود کا، وہ دیوبندی تھے، تو ٹی وی سوال کیا گیا، اپنی طور پہ سوال کرنے والا جو تھا اس نے سوچا کہ مولانا کو شرمسار کرے، تو انہوں نے مولانا مفتی محمود سے کہا کہ آپ نے تو قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے کی تھی،
لیکن ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان نہیں بنے گا اور مسلمانوں کو نقصان ہوگا. جب پاکستان بن گیا تو ہمیں پتہ چلا یہ تو بن گیا ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہے، اب ہم پاکستان کے حق میں کام کر رہے ہیں. تو یہی جو تصور ہے اسے ہمیں اپنانا چاہیے قومی وحدت کے لیے پاکستان میں. اور جب ہم اسے اپنا لیں گے تو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات کی باتیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اور سارے پاکستانی ایک ہو جائیں گے، قومی وحدت کی منزل پہ ہم پہنچ جائیں گے. دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے. When you watch scholar Nasim Yusuf's complete documentary on Allama Mashriqi, you'll be blown away by the fabricated history presented by historians.